عالمی جنگ کے خاتمے کو 300 سال گزر چکے ہیں۔ جنگ کے نتیجے میں کرۂ ارض پر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ مختلف ممالک کے افراد سے بھرا ہوا ایک ایئر شپ دکھایا گیا۔ ایئر شپ پر رہنے والے اپنا کچرا زمین پر پھینکتے ہیں۔ ایک دن ایک سائنسدان کو اس کچرے سے ایک روبوٹ ملتا ہے۔ یہ کوئی عام روبوٹ نہیں تھا بلکہ یہ آدھا انسان اور آدھا روبوٹ تھا۔ سائنسدان روبوٹ کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور روبوٹ کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سائنسدان اسے اچھے طریقے سے ریپیئر کرتا ہے۔ اگلے دن وہ روبوٹ جو ایک لڑکی تھے بیدار ہوئی اور نئی باڈی ملنے پر بہت پرجوش تھی۔ وہ لڑکی سائنسدان سے پوچھتی ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، جس پر سائنسدان اسے کچھ بھی نہیں بتاتا کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صرف اتنا بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں کچرے سے اٹھایا تھا اور جب تمہاری آدھی باڈی خراب ہو چکی تھی صرف تمہارا برین ایکٹیویٹ تھا، اس کے بعد میں نے تمہاری باڈی ریپیئر کی۔ پھر ڈاکٹر اسے باہر اپنی دنیا دکھانے کے لیے لے جاتا ہے۔ لڑکی شہر کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے۔ اس میں ایئر شپ کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے۔ لڑکی ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے، کیا یہ ریئل دنیا ہے؟ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ورلڈ وار کے بعد یہ آخری شہر بچا ہے اور اس کا نام اسکائی سٹی ہے۔ اسکائی سٹی ایک پیسفل اور خوشگوار جگہ بن چکی تھی جہاں پر ہر کوئی جانے کے لیے خواہش رکھتا تھا کیونکہ وہاں ایلائٹ کلاس لوگ رہتے ہیں اور یہاں نیچے مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر لڑکی کو ایک نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب سے تمہارا نام الیٹا ہے۔ یہ سن کر لڑکی بہت خوش ہوتی ہے اور ڈاکٹر اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں نیچے رہنے والے لوگ اسکائی سٹی کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ اسکائی سٹی میں بہت سے میدان اور کارخانے ہیں۔ جس کے بعد الیٹا کی ملاقات ہیوگو نامی ایک لڑکے سے ہوتی ہے۔ ہیوگو الیٹا کی روبوٹک باڈی کو دیکھ کر کافی تعریف کرتا ہے۔ الیٹا اور ہیوگو کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ اسی رات شہر میں ایک لڑکی قتل ہو جاتا ہے۔ دراصل اس شہر میں ایک سیریل کلر تھا جو لڑکیوں کو پکڑ کر مار دیتا جس کے بعد وہ ان کی باڈی پارٹس بیچتا تھا۔ اس رات الیٹا نے ڈاکٹر کو دیکھا جو کہیں سے گھر واپس آ رہا تھا۔ الیٹا نے دیکھا کہ ڈاکٹر کے ہاتھوں پر خون لگا تھا جس سے الیٹا کو شک ہوا کہ شہر میں ہونے والے قتل میں ڈاکٹر ملوث ہو سکتا ہے۔ اگلے دن ڈاکٹر کی بیوی اس سے ملنے آتی ہے لیکن ان کے درمیان طلاق ہو چکی تھی۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو باڈی الیٹا کو دی گئی تھی وہ اصل میں ڈاکٹر کی بیٹی کی تھی جو حقیقت میں مر چکی تھی۔ اس کی باڈی اب الیٹا کو دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہیوگو الیٹا کو اپنے ساتھ لے جاتا اور کھیلنے کی دعوت دیتا۔ یہ کھیل اس شہر کا مشہور کھیل تھا۔ الیٹا کھیلتے ہوئے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اور کھیل بھی جیت جاتی ہے جس کے بعد ہیوگو اسے اپنی پسندیدہ جگہ لے جاتا ہے۔ یہ ایک پرانی بلڈنگ کی چھت تھی جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا اور اسکائی سٹی بھی یہاں سے قریب نظر آ رہا تھا۔ ایک بہت بڑا پائپ بھی ہے۔ ہیوگو بتاتا ہے کہ تمام اشیاء اس پائپ کے ذریعے اسکائی سٹی سے زمین پر آتی ہیں۔ میں اسکائی سٹی جانے کے لیے ہارڈ سٹرگل کر رہا ہوں۔ ہیوگو کہتا ہے کہ میں ایک دن وہاں ضرور جاؤں گا۔ الیٹا پوچھتی ہے کہ یہ اسکائی سٹی دکھتا کیسا ہے تو ہیوگو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر نے تمہیں کچرے سے اٹھایا تھا اور وہ کچرا اس اسکائی سٹی کا تھا جس کا مطلب ہے کہ تم اسکائی سٹی سے ہو۔ لیکن الیٹا کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ اپنی تمام یادداشت کھو چکی تھی۔ اگلے دن ڈاکٹر گھر سے باہر جاتا ہے تو الیٹا اس کا پیچھا کرتی ہے جس سے الیٹا سمجھ جاتی ہے کہ ڈاکٹر قاتل نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہنٹر واریر ہے جو کرمنلز کو مارتا ہے، بعد میں ان کے باڈی پارٹس فیکٹری میں لے جا کر اس کے پیسے لیتا ہے۔ الیٹا اب ڈاکٹر کی حقیقت سمجھ چکی تھی۔ اسی وقت سیریل کلر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہی قاتل تھا جو لڑکیوں کو مار رہا تھا۔ الیٹا اس کا بہادری سے مقابلہ کرتی ہے اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ الیٹا دوسرے کو مار دیتی ہے اور اس کا سر لے کر ڈاکٹر کے ساتھ فیکٹری میں چلی جاتی ہے جہاں انہیں اس سر کی جگہ $20 کا انعام ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ الیٹا پر حملہ کر دیتا ہے اور الیٹا بھی آگے سے اس پر حملہ کرتی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے نیچے سرنگ میں چلا جاتا ہے۔ الیٹا بھی اس کے پیچھے چلے جاتی ہے۔ ان کے درمیان کافی زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور وہ الیٹا کو مار الیٹا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اسی وقت ڈاکٹر اور ہیوگو وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ روبوٹ پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے جلا دیتے ہیں جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر الیٹا کی تباہ شدہ باڈی اٹھا کر گھر آ جاتا ہے۔ الیٹا کی باڈی بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ وہ الیٹا کے ساتھ وہی باڈی جوڑ دیتا ہے جو الیٹا ایک جہاز سے نکال کے لائی تھی۔ اگلی صبح جب الیٹا بیدار ہوتی ہے تو وہ خود کو مضبوط اور طاقتور محسوس کرتی ہے۔ وہ اپنی انگلی سے آگ بھی پیدا کر سکتی تھی۔ اگلے دن الیٹا وہی اپنی باڈی دکھانے کے لیے ہیوگو کے پاس جاتی ہے۔ ہیوگو سے کافی متاثر ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ مجھے جلد اسکائی سٹی جانا ہے جس کے لیے اسکورز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیوگو بتاتا ہے کہ وہ اسکور کسی کو مارنے یا ریس جیتنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ الیٹا اپنا دل نکال کر ہیوگو کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لو، اسے بیچو اور تمہیں کچھ مل جائیں گے، کیونکہ الیٹا کا دل کوئی عام دل نہیں تھا۔ ہیوگو دل لینے سے منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اسے اپنے پاس رکھو۔ ہیوگو اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنا دل نہ دو بلکہ تم ریس میں حصہ لو، جو ریس جیتتا ہے اسے اسکائی سٹی بھیج دیا جاتا ہے۔ جب ہم ریس جیت جائیں گے تو ہم دونوں مل کر اسکائی سٹی چلے جائیں گے، جس پر الیٹا رضامند ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وہی واریر ہنٹر دکھایا جاتا ہے جسے الیٹا نے کلب میں مارا تھا۔ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ اب ہیوگو سے لینا چاہتا تھا۔ وہ ہیوگو پر ایک قتل کا الزام لگاتا ہے اور اسے مجرم قرار دے دیتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ الیٹا نے ریس میں حصہ لیا اور باقی تمام کھلاڑی الیٹا کو مارنے کے لیے تیار تھے۔
جیسے ریس شروع ہوتی ہے وہ سب الیٹا پر حملہ کر دیتے، لیکن الیٹا ایک ایک کر کے سب کو مار دیتی ہے اور اس سے ہیوگو کا فون آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شکاری میرے جان کے پیچھے پڑا ہے، وہ مجھے مار دے گا، جس کے بعد الیٹا کھیل چھوڑ کر اسے بچانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ شکاری کو مارتی ہے اور ہیوگو کو بچا لیتی ہے۔ اس وقت تک سارے شہر کو پتہ چل گیا تھا کہ ہیوگو ایک مجرم بن چکا ہے اور اس پر $30,000 کا انعام ہے۔ اسی وقت شہر کی پولیس وہاں آ جاتی ہے کیونکہ ہیوگو ایک مجرم تھا، وہ اسے مارنے کے لیے آیا تھا۔ الیٹا کہتی ہے اسے نہ مارو، لیکن شکاری اسے تلوار مار کے مار دیتا ہے۔